مختلف جو ائمہ نے ہدیہ دیا. ہاں جی، محبین اہل بیت جو شاعر حضرات آتے تھے ائمہ کی خدمت میں اور مرثیہ پڑھتے تھے سید الشہداء کا، تو ہمارے ائمہ ان کے لیے ہدیہ بھیجتے تھے، اور ہم ادھر سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ واپس کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ مولا ہم نے اس لیے نہیں پڑھا، یہ تو ہمارا اپنا ایک اخلاص ہے سید الشہداء کے ساتھ. تو ہمارے ائمہ آگے سے کہتے تھے کہ یہ ہم اہل بیت کی رضا اور خوشی ہے اور ہم دیا ہوا واپس نہیں لیتے. سبحان اللہ. یہ ہمارے تو وہ ایک تبرک کے عنوان سے جو ہے وہ کتنا اچھا ماحول ہے. کتنا اچھا ماحول. یہ بھجوا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کام مولا ہم نے اخلاص سے کیا. جی جی. پھر صاحب مجلس کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے یہ اپنے جد کے نام پہ دے دیا اور ہم دیا وہ واپس نہیں لیتے. کاش قبلہ یہی خوبصورتی جی جی یہی اخلاص اور یہی ہماری محفلوں میں آج پیدا ہو ہوتی. آج کل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ البتہ ہمارے بہت سارے خطیب، میں کلی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ٹرینڈ بن رہا ہے جی جی اس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں. جی جی ہمارے اکثر جو خطیب یا ذاکر یا علماء ہیں وہ اخلاص سے ہی یہ ذمہ داری انجام دیتے ہیں اور یہ تبلیغ جو ہے وہ دین کی کرتے ہیں، چونکہ سید الشہداء کی مجالس سے ہی ہمارے دین کی تبلیغ ہے، دین کی ترویج ہے. اور یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، حتیٰ یہ جو نمازیں پڑھتے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو انہی مجالس کا ہی ایک پربرکت اثر ہے. تو لیکن کچھ درمیان میں پیشہ ور لوگ آ گئے ہیں ان خطیبوں کے لباس میں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسے ایک پیشے کی شکل میں جو ہے اس کو متعارف کروایا ہے، اور لوگوں سے ان کا رویہ بھی ایسا ہے، اور لین دین اور بھاؤ تاؤ کے جو ہیں. دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی بھی مالی اعتبار سے جو ہے اس کا ہدیہ دے ہی نہیں سکتا. بے شک میں جو عزاداری کرتا ہوں اور جو میں مرثیہ پڑھتا ہوں یا میں جو ذکر فضائل کرتا ہوں، ذکر مصائب یا دین کی جو چیزیں بیان کرتا ہوں، یہ ویسے بھی آج کل کے دور پہ ہم پر واجب کفائی ہے، یہ فریضہ ہے، چونکہ اس کے ذریعے دین جو ہے اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، امام قائم علیہ السلام کے ظہور کی تیاری ہو رہی ہے. اس کا کوئی دنیاوی مول تو ہے ہی نہیں، کوئی شک نہیں. اس کا اصل اجر جو ہے وہ پروردگار نے یعنی دینا ہے. ایک انمول چیز کی قیمت لگا کر اس کو ہم نے محدود کر دیا. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو پست کر رہا ہے. ہاں یہ اس کی یہاں تو حلال حرام کی بحث نہیں ہے نا، تو اخلاقی بحث ہے. پھر ناظرین خدمت عرض کر دوں، اب ہمارے جو بانی حضرات ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے اگر کوئی شخص آتا ہے اور دینی حقائق بیان کرتا ہے اور یہ فریضہ انجام دیتا ہے تو اپنی طرف سے جتنا بھی اچھا خدمت کر سکتے ہیں کریں. اور لیکن اگر کوئی نہیں کر سکا، اس کی کوئی مالی مجبوریاں ہیں، تو یہاں خطیب یا ذاکر کو نہیں چاہیے کہ وہ یہاں اس کا مطالبہ کرے یا اس کے ساتھ لڑائی کرے. یہ آداب مجالس اور عزاداری کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ دینے والا خدا ہے. میں یہاں اپنے خطیب بھائیوں کو اور اپنے عزیزوں کو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بات کرتا ہوں. ایک دفعہ میرا سامنا ہوا ایک خطیب بزرگوار سے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں فلاں جگہ پہ گیا، انہوں نے مجھے اتنا ہدیہ دیا لیکن اس جگہ پہ مجھے بہت تھوڑا ہدیہ ملا. میں نے ان سے یہ کہا کہ مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ پروردگار نے آپ کو کتنا رزق دیا ہے اس مہینے میں. انہوں نے کہا وہ تو ماشاءاللہ بہت. تو میں نے کہا جس طرح ایک اچھی جگہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ ان جگہوں کے وسیلے سے یہ جگہ بھی آپ نے پڑھنی تھی اور اس کی کمی کو اللہ نے کئی اور جگہوں سے دور پورا کر دیا. ٹھیک ہے نا. انسان کو خدا تعالیٰ جو ہے وہ رزق جو دیتا ہے وہ لازمی نہیں ہے ایک جگہ سے دینا ہے، اللہ نے کئی جگہوں سے رزق دینا ہوتا ہے. انسان مجموعے رزق کی طرف دیکھے، ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑ کر نہ بیٹھے، یہ اس کے پست ہونے کی، کوتا فکر ہونے کی جو ہے وہ دلیل ہے. استاد ایک یہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں ہم کہ مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک جگہ کی خدمت سے خدا دوسرے جگہ کا رزق کھول دیتا ہے. جی مثلا یہاں ہم نے کچھ نہیں لیا اخلاص سے خدمت کی، لیکن ہم نے گیلا گزاری نہیں کی، بولے پروردگارہ تیری راہ میں ہم نے کام کیا. ہو سکتا ہے خدا کو یہ اتنا پسند آئے کہ اللہ اگلا دروازہ اس سے بڑا کھول دے. میں یہاں اپنے بزرگ علماء کا، علماء حقہ کا ذکر کروں گا کہ جو مجالس پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو گھر سے اپنا آنے جانے کا کرایہ ساتھ لے کے جاتے تھے. ایسے بھی لوگ تھے. میں ایک واقعہ جو ہے نقل کروں گا. ایک بزرگ عالم نے دیکھا کہ خطیب صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط پڑھ رہے ہیں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے پیشہ ور خطیبوں کی. تو انہوں نے بعد میں اس سے کہا کہ مجھے بتا تیرے پاس کتنی مجالس ہیں ہر مہینے میں؟ تو دیکھا بہت کم. تو انہوں نے کہا دیکھو میں صرف قرآن اور حدیث سے توحید بیان کرتا ہوں، ولایت بیان کرتا ہوں، اخلاق محمد وآل محمد بیان کرتا ہوں، ان کی سیرت بیان کرتا ہوں، تو خدا نے مجھے کتنا رزق دیا ہے. کتنے لوگ دیکھیں نا،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جب خدا کے لیے کام کرے تو پروردگار اس کے لیے دروازے نہ کھولے؟ یہی ہمارے علماء جو اپنے کرائے خود لے کے جاتے تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں بے نیاز کر دیا۔ آج ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے کام یہی لوگ کر رہے ہیں۔ بالکل، انہوں نے ہی لوگوں کے عقائد درست کیے، انہوں نے ہی لوگوں کو تقلید اور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف متوجہ کیا۔ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے سینٹر، مساجد، بہت کچھ جو ہو رہا ہے انہی علماء کی جو ہے وہ برکت سے ہو رہا ہے۔ یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نہ کبھی پیشہ ورانہ طریقے سے لوگوں سے مانگا، اور نہ کبھی کسی نے اگر نہیں دیا تو اس پر جو ہے وہ شکوے کا اظہار کیا، چونکہ ان کی نگاہ جو ہے وہ وقت کے ولی بلکہ رب کی طرف ہے۔ بے شک۔ ہاں، تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے۔ عزاداری کے جو فرائض انجام دے گا وہ دنیا سے کبھی بھی اس کی توقع نہ رکھے۔ ہمارے بعض ایسے بزرگان ہیں، میں جب بھی ذکر کرتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ایک بزرگ جو ہیں ان کو تو لوگوں نے آزمانے کے لیے محرم کی فیس کی جگہ جو ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے دے دیے، پھر اگلے سال جب بلایا گیا پھر اسی طرح کیا، پھر اگلے سال جب بلایا گیا تو پھر انہوں نے معذرت کی۔ تو اس بزرگ سے جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اس طرح آپ سے مذاق کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، گھر میں 2 ٹائم کا کھانا میں کھا لیتا ہوں، میں آتا تھا تبلیغ کے لیے، اس لیے نہیں آتا تھا کہ آپ مجھے پیسے دیں، وہ آپ دے دیں تو وہ ہدیہ ہے، وہ چلو ہم قبول کر لیں گے، لیکن ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا ہی نہیں تھا، خدا پتہ نہیں کئی جگہ سے مجھے دے رہا ہے۔ پھر بعد میں مزے کی بات یہاں ہے، علماء حقہ کی جب ہم ایک سیرت بیان کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج عزاداری باقی ہے، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے 3 محرم کے پیسے سامنے رکھے تو اس عظیم عالم دین نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اس علاقے میں امام بارگاہ تو ہے، مسجد نہیں ہے، یہ سارے پیسے میری طرف سے ہدیہ ہے مسجد کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آج اس علاقے میں اتنی شاندار مسجد اور پتہ نہیں کتنے دینی پروگرام ہو رہے ہیں، تو یہ انہی حقیقی جو وارث ہیں، امام باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، انہوں نے علمی شاگرد پیدا کیے، علماء، فقہا۔ ہمارے شیعہ فقہا کا زمانہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی آج یہ جو حوزہ علمیہ کا جو ایک رواج ہے، اس کے بانی بھی امام باقر ہیں، حوزے کے بانی امام باقر ہیں، عزاداری کے بانی امام باقر ہیں، اور سب سے پہلے فقیہ شاگرد جو ہیں وہ بھی امام باقر علیہ السلام۔ قبلہ وقت ہمارے پاس کم ہے، کچھ امام باقر علیہ السلام کی مصیبت کا اگر بیان ہو جائے، کیونکہ اتنے سارے کام جس نے کیے ہیں، کائنات کو اتنے بڑے بڑے نظام دیے ہیں، اتنا بہترین سلسلہ دیا، اس کے ساتھ کیا ظلم و جفا ہوئی اور کس طرح سے دنیا سے ان کی رخصت ہوئی؟ امام باقر علیہ السلام جو ہیں، امام صادق علیہ السلام بیان کیا کرتے ہیں کہ شہادت سے جو پہلے کے ایام ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ رات ہو گئی ہے، بابا نہیں آئے، تو میں مسجد میں گیا، دیکھا مسجد خالی ہے اور امام باقر علیہ السلام جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں۔ اور جو چیز میں اپنے عزیزان کی خدمت میں بیان کروں گا، خدا سے بار بار توبہ کی درخواست کر رہے ہیں۔ جب امام باقر علیہ السلام جیسا امام اپنے لیے، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ ایام تھے کہ جس میں مولا نے دنیا کو وداع کرنا تھا، امام صادق علیہ السلام نے ہی اپنے بابا کی مصیبت کو بیان کیا۔ میں انہی کے چند لفظ فرماتے ہیں کہ بالآخر میرے بابا کو جو ہے وہ زہر دیا گیا، اور اسی حشام کی وجہ سے امام باقر علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو، امام جعفر صادق کو، کہا کہ مجھے میرے لباس میں دفن کرنا، وہی لباس جس میں مولا مسموم ہوئے تھے، اسی لباس کا کفن تھا جو مولا نے پہنا۔ اور امام صادق علیہ السلام نے جب کہتے ہیں کہ قبر کھودی گئی تھی تو امام صادق جو ہیں خود قبر میں اترے، کتنی دیر تک اس قبر میں لیٹے کہ جہاں بابا نے لیٹنا تھا، اپنے ہاتھوں سے بابا کو لٹایا، اور اس سے پہلے جنازہ بھی امام صادق علیہ السلام نے پڑھا۔ ایک عجیب عالم تھا، کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا امام، اتنی بڑی عظمت، لیکن جنازے میں بہت تھوڑے لوگ تھے، بڑا کوئی عجیب دور تھا۔ لیکن ہم یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ کریں گے 5ویں امام کی خدمت میں کہ مولا ٹھیک ہے جنازے میں لوگ کم تھے، لیکن بیٹے نے جنازہ پڑھا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، مولا آپ کو قبر ملی، کفن ملا، لیکن مولا آپ تو اس اپنے دادا کے مصائب کے شاہد ہیں کہ جن کو نہ کفن ملا، جن کو اس وقت کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، اور جن کے جنازے پہ بجائے کہ اس جنازے کا تقدس کا خیال رکھا جاتا، اس جنازے پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے
حقیقی معنوں میں محمد و آل محمد سے تمسک کریں.